السلام علیکم مرتضی جنجو آفیشیل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ایک آزاد آدمی ہوں، ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے۔ اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو۔ مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو، وہ مداخلت نہ کرے۔ جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا۔ جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا، میڈیا کرتا تھا، اس کے خلاف ایکشن، ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ، گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو۔ میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی، لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو۔ یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے، اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا، جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے، جو شہباز گل سے ہوا، جو جمیل فاروقی سے ہوا، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا، جو ٹی وی چینل سے کیا گیا۔ کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا، اور انہوں نے میں نے جیل گیا ان کے دور میں۔ میں نے کبھی اس طرح کی سختی، اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی، ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت، میں یہ آگے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے۔ ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے۔ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی، اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ایک سینیٹر، ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے، کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر، کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے اپنے 70 سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر رول آف لاء نہیں ہوتا۔ اور آج کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی، کہ اس ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی عمر سے کم ہے، تو میں ان کو خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں، کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول آف لاء نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جدھر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو۔ یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتور کے مجرموں کے لیے ایک قانون، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑو نہ، اس کو این آر او دے دو، اور صرف کمزور غریب لوگوں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں آج صرف یہ، ہماری معیشت بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس معیشت تباہی کی طرف جائی اس لیے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے۔ چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے،
کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے. آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے, چوروں سے, چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں, آج کل کی مہنگائی میں برے حالات, بے روزگاری, ایکسکیوز می, بے روزگاری, مہنگائی, چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, وہ بیچارے چوری کرتے ہیں, چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے, یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے, جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دا ورلڈ, یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر, کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا. ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے. اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں, جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں, دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں, امریکہ میں بھی کر رہا ہوں, اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں, غلط بیانی کریں, وہاں تو وہ بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں. تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکنڈ کی, وے آف دا ورلڈ, جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. سو بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں, بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر. تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے این آر او 2 دے کے. این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا, 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے این آر او 1 کے بعد, لوٹ مار ہوئی تھی. ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا, کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا. اور یہ اب این آر او 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو, کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے, اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. اور ایک ایک, یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے, ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے. پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے ہیں, 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں, اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں, اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے. کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے ان کے اندر, انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے, اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے, اور واپس آ کے کہتے جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا. اسحاق ڈار نے $5 ملین کا, جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجے, کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا, اس نے دیا. انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے. جیسے انہوں نے رسید مانگی, پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا. اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا, ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ, یہ جو مے فیئر کے اندر ان کے 4 سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں, تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی. اور اسی طرح
इसी तरह मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आसिफ जरदारी की बहन, वो सारे अगर सिंध के अंदर जाके पूछ लें कि वो जिधर भी कट आता है वो किधर जाता है, वो जरदारी माफिया के पास जाता है, तो वो भी माफ हो गया, जरदारी भी माफ, तो ये सब बच जाएंगे आप। और मैं ये अपनी कौम को ये आज बताना चाहता हूं कि मैं आपसे नहीं 26 साल से ये चीजें कह रहा था। 26 साल से मैं कहता जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए करप्शन है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए कब्जा ग्रुप है। क्यों नहीं अमेरिका में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं लंदन में किसी के जो बेचारे आपके पाकिस्तानी मेहनत करते हैं उनकी जमीनों पे क्यों नहीं कब्जे होते, पाकिस्तान में आते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि यहां ताकत की हुक्मरानी है। और ये है जंग हमारी कौम के लिए। नौजवानों, ये जंग हम लड़ रहे हैं, इंसाफ की तहरीक। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूं, माइशत के ऊपर। मैंने इसको पिछले 2 दिन भी बात की है। मैं सिर्फ ये फिर से अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि कोई भी माइशत को समझता है, सबसे पहला असूल माइशत का क्या है कि सियासी इस्तेकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। माइशत कभी भी उस माशरे में नहीं चल सकती जिधर जब लोगों को, मैं अगर इन्वेस्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, जब मुझे यही एतमाद ना हो कि मैं आज पैसा लगाता हूं तो कल क्या होगा, महीने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा, अनसर्टेनिटी जब होगी माशरे में, कभी भी उस माशरे के अंदर सरमायाकारी नहीं आती। आज बिजनेस बिल्कुल रुक गई है पाकिस्तान में। 88% पाकिस्तान के बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें कोई एतमाद इस हुकूमत पे नहीं है। आज 100% तकरीबन जो बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किधर से लेते हैं कि मुल्क की माइशत के क्या हालात हैं, क्रेडिट रिस्क, कि आज उनको ये खौफ है, तकरीबन 100% पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क बढ़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान को कर्जा देगा तो वो वापस ना होने की उसकी चांस 100% पे पहुंच गई है। जब हम थे अप्रैल के अंदर तो 5% थी। तो ये जब से ये आए हैं तो किसी को ना बाहर ना अंदर एतमाद है पाकिस्तान की इकॉनमी पर। लिहाजा इकॉनमी सुकड़ती जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। 6% पे हम छोड़ के गए थे, आज 0 पे पहुंच गई है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि फैक्ट्रियां जो बंद होती जा रही हैं और जो बेरोजगार लोग निकल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है। कैसे लोग तनख्वाहदार लोग कैसे गुजारा करेंगे आज? ऊपर से किसान अलहदा रो रहा है, बिजली के बिल आसमानों पे हैं, डीजल की कीमत जो हम 150 रुपए लीटर छोड़ के गए थे, आज आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे दौर में 115 से लेके 103 रुपए, $103 था। 115 से $103 बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में। आज वो $80 से नीचे आ गई है। लेकिन डीजल किधर है, पेट्रोल किधर है, कैसे बिजली की कीमत आज किधर है? हम 17-18 रुपए यूनिट पे छोड़ के गए थे, आज वो 40 रुपए से ऊपर चला गया। किस तरह लोग पैसे देंगे? किसान जिसके पास पैसा आया था हमारे दौर में, उसने अपनी जमीन पे लगाया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, 4 बड़ी बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। आज किसानों से पूछे क्या हालात है उनके। किसान अलहदा पिसा हुआ है, बिजनेसमैन अलहदा पिसा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। सर्विसेज, ये जो आईटी के अंदर हमने इतने इंसेंटिव्स दिए थे, हमारी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, उनके इंसेंटिव्स इन्होंने वापस। तो सवाल ये है कि अब हम किधर से आमदनी बढ़ाएंगे अपने कर्जे वापस करने के लिए? अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने हैं? हम कैसे, जो हमारी आगे लायबिलिटीज आ रही हैं, हम कैसे वापस करेंगे? इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। आज जरा सिर्फ मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी कीमतें जो आम आदमी को आज इफेक्ट करती हैं। प्याज, लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं,
400% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے پیاز کی. ٹماٹر، یہ بھی عام لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ روٹی کے ساتھ ٹماٹر کے ساتھ روٹی کھاتے. 300% بڑھ چکی ہے اس کی قیمت. آٹا یعنی روٹی کے بغیر کون گزارا کرتا ہے؟ 100% قیمت بڑھ چکی ہے آٹے کی. دالیں، 50% قیمت بڑھ چکی ہے دالوں کی. گھی عالمی مارکیٹ میں نیچے آ گیا. پام آئل آج گھی کی 50% قیمت بڑھ چکی ہے. میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں سوچیں کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے آج. تو جب معیشت نیچے جا رہی ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اور میں سارے پاکستان کے اداروں سے آج بات کر رہا ہوں. میں اس لیے پاکستان کے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو افیکٹ کرے گا. کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا. سارا ملک ہی نیچے جائے گا. یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارے ملک سے ہوا ہے کہ جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے ملک کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی. اور نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو پاکستان 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ، جس کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی ہیں. تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا. لیکن اگر ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے. میں یہ ویسے واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے. یہ ہمارے ملک کا نقصان. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں، ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو، وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا، میڈیا کرتا تھا، اس کے خلاف ایکشن، ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ، گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی، لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا، جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے، جو شہباز گل سے ہوا، جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا، جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی، اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی، ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت، میں یہ آگے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے۔ پیپلز ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے۔ ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے، ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر، ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے، کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر، کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا، مشرف نے NRO 1 دیا، سب کو پتا ہے۔ ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں، احتساب کو چھوڑ دیں، اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو، اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں، احتساب کو بھول جائیں۔ ہمیں فیٹف کے اندر انہوں نے ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO 2 دے دو، یہ اپوزیشن کو۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ NRO 2 کس نے دیا۔ تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کر ہی دی، یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا، پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ، اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے۔ اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر۔ لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے۔ اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے ہیں۔ میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتا ہے کس نے گولیاں، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتا ہے وہ کون ہے۔ میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا، تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائے کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے۔ اگر وہ نہیں اپنی FIR کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا، اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں۔ یہ قوم فوج کو پیار کرتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے۔ تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے۔ 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 70کہ اب پاکستان جائے گا کدھر؟ لوگوں، ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی؟ ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے، پتہ تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں،
کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں، اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا. اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے، یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ منہ نہیں بند ہونے لگا. یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا، اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کاروائی شروع کر دے، جو کہ اعظم سواتی سے خاص طور پہ ہوا ہے. اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں 26 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمشنر نہیں دیکھا. جو ایک تو یہ جو سکندر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے. پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر نہیں ہے. ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے ہیں اس کا. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کوئی سن ہی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہا ہے. اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، سوائے اس کے کہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے. توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکلے گا، میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں، ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس، جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو، الیکشن کمیشن کو، پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں. 4 سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا. کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے نامور، اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر ہی ہوتے ہیں، ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں، پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے، ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا، وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے، کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے. اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ، ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں. اور پھر توشہ خانہ، میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا، کوئی چیز عمران خان نے انلیگل نہیں کی، کوئی کسی قسم کا، نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے، نہ آج توڑے گا، نہ کبھی آگے بھی توڑے گا. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے، اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالنا غیر قانونی ہے. 3 مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور ایک نواز شریف نے نکالی ہے.
क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पूछता उनसे? नवाज शरीफ तो चले मफरूर है, अभी आएगा ड्राई क्लीन हो जाएगा फिर से, तो उससे पूछे तो सही कि तुमने गाड़ी क्यों नहीं निकाली है, क्यों नहीं उसके ऊपर आगे केस चलता, क्यों नहीं जरदारी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों नहीं उसका नैब का केस खोलता कि 3 गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां उसने निकाली है तोशाखाना से? तो सबसे आसान काम है, मैं जनाब किसी को, अपने दोस्त को कहूं कि मुझे गाड़ी प्रेजेंट कर दे, वो मुझे प्रेजेंट करे, मैं तोशाखाना में डाल दूं, आधी कीमत देके गाड़ी खरीद लूं। तो इसीलिए इजाजत नहीं है उसकी। तो मैं इससे सवाल पूछता हूं कि उनसे क्यों नहीं पूछा आज तक? और फिर क्या वजह है कि जो भी केस जाता है हमारा इस इलेक्शन कमिश्नर के पास, हमारे खिलाफ फैसला हो जाता है? 8 दफा हम अदालत में गए और अदालत में उन्होंने इसके फैसले रद्द किए। और अगला मेरा सवाल है कि हम इसके अगेंस्ट अदालत में गए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन के, हमारे केस ही नहीं सुने जाते और वो हर रोज हमारे खिलाफ नया कोई फैसला करता रहता है। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, मैं आज आप सारी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि अगर मैं बड़ा हूं इस कौम का, तो मेरा काम है अपनी कौम को समझाना कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, या इंतशार होगा, आगे मुल्क के अंदर हालात बुरे हैं, आगे यहां सियासी इस्तेकाम नहीं है, आगे इस मुल्क के अंदर ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, मैच तो इनसे खेला नहीं जाता, किसी ना किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें, केसेस करें, एफआईआर करें। मेरे ऊपर 30 एफआईआर हो चुकी है और मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं कोई मुल्क से बाहर नहीं भागा ये सारे चोरों की तरह, ये सारा शरीफ खानदान भी बाहर भाग जाता है जब केस हो। मैं यहीं बैठा हुआ हूं और यहीं लड़ा हूं केस। मैच तो ये खेल नहीं सकते। इन्होंने अब यही इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है और इन्होंने एफआईए को इस्तेमाल करना है, इन्होंने नैब को इस्तेमाल करना है किसी ना किसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस दलदल में हम गिरते जा रहे हैं, इसमें से निकलने का कोई और हल नहीं है। किसी माशी एक्सपर्ट्स को पूछ लें, कोई माहिरीन जो कि पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, बाहर से कोई मंगवा लें, अगर आपको अंदर यहां नहीं मिलते, सारे आपको एक चीज कहेंगे कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के, उसके बाद मुल्क आगे चांस है ऊपर फिर से खड़े होने की, नहीं तो ये नीचे ही जा रहा है। आखिर में मैंने अपनी सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाअल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी, लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाअल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा, जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। तो ये समझ लें कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं डेट दूंगा और उसके बाद हमारे 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, इलेक्शन मोड में। अकल तो यह कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का ही इलेक्शन करवा दें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है
کہ ہمارے یہاں مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے, ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے, روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے. جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوریا بسترا اٹھا کے باہر چلے جائیں گے, جدھر یہ بڑے آرام سے وہاں زندگی گزار رہے ہیں. ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہو, تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی, اب یہ جناب جنرل باجوہ کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی. اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ 3 آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے. تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کروانے کا. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کروانا یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے. اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے, اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے. قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں. اور انشاءاللہ 17 تاریخ کو لبرٹی چوک جدھر ہماری گیدرنگ ہوگی, میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹ دوں گا جس دن ہم اپنی 2 اسمبلیوں سے نکل جائیں گے. پاکستان زندہ باد.